یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے نا، کہ ہر شروع ہونے والی چیز کا ایک انجام بھی ہوتا ہے۔ زندگی ہو، بڑی بڑی سلطنتیں ہوں، کچھ بھی ہو، سب ختم ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ اصول خود اس دنیا پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق جواب ہے ہاں۔ تو آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ اختتام کیسا ہو سکتا ہے۔ یہ سوچنا بھی کتنا گہرا ہے کہ ہماری یہ دنیا جو اتنی بڑی اور ہمیشہ رہنے والی لگتی ہے وہ بھی فانی ہے۔ اسلامی ماخذ کے مطابق یہ صرف کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے بلکہ ایک حتمی سچائی ہے۔ ہر چیز یہاں تک کہ وقت اور یہ کائنات بھی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسلامی عقیدے میں اس آخری دن کو قیامت کہا جاتا ہے۔ یہ صرف دنیا کا خاتمہ نہیں بلکہ حساب کتاب کا دن اور ایک نئی ہمیشہ رہنے والی زندگی کا آغاز ہے۔ لیکن یہ بڑا دن اچانک نہیں آ جائے گا۔ اسلامی روایات بتاتی ہیں کہ اس کی آمد سے پہلے کائنات اور انسانی معاشرے میں کچھ واضح نشانیاں ظاہر ہوں گی جو ایک طرح سے وارننگ کا کام کریں گی۔ تو پھر یہ اختتام کیسا دکھے گا؟ کیا سب کچھ ایک ہی لمحے میں ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اسلامی روایات ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتی ہیں۔ یہ ایک بتدریج عمل ہوگا جس میں ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو دنیا کے آخری دور کے شروع ہونے کا اعلان کریں گی۔ یہ نشانیاں ہیں کیا؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو ہمارے ارد گرد کی دنیا میں ظاہر ہوں گی، یعنی ہمارے معاشرے میں اور خود فطرت میں۔ یہ ایک ایسی دنیا کی تصویر کھینچتی ہیں جہاں اخلاقی اور قدرتی دونوں طرح کا توازن بگڑ چکا ہوگا۔ ذرا سوچئے، زندگی اتنی مشکل اور مایوس کن ہو جائے کہ موت ایک نعمت لگنے لگے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور نشانی ہے۔ پیشین گوئی یہ ہے کہ لوگ اتنی شدید آزمائشوں سے گزریں گے کہ وہ قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے خواہش کریں گے کہ کاش وہ اس مردے کی جگہ ہوتے۔ یہ روحانی اور ذہنی اذیت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک اور حیران کر دینے والی نشانی روحانی زوال کے بارے میں ہے۔ وہ یہ کہ توحید کے صدیوں بعد لوگ دوبارہ بت پرستی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ خاص طور پر ذی الخلصہ نامی بت کا ذکر کیا گیا ہے جس کی پوجا اسلام سے پہلے کے دور میں ہوتی تھی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ معاشرہ اپنی روحانی بنیادوں سے کتنا دور چلا جائے گا۔ اور یہ نشانی تو ایک عجیب تضاد کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک ایسا وقت آئے گا جب دولت اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ صدقہ دینے کے لیے ضرورت مندوں کو ڈھونڈیں گے، لیکن کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مادی خوشحالی تو ہوگی لیکن معاشرہ اندر سے روحانی طور پر کھوکھلا ہو جائے گا، جہاں دولت کی کوئی قدر ہی نہیں رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کا پورا ڈھانچہ تیزی سے بدلے گا۔ لوگ اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، فخر کریں گے۔ وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ محسوس ہی نہیں ہوگا۔ قتل و غارت اور فتنے عام ہو جائیں گے اور حقیقی دینی علم علماء کے اٹھ جانے کی وجہ سے نایاب ہو جائے گا۔ یہ سب ایک بے ترتیب اور غیر مستحکم دنیا کی علامات ہیں۔ 1524 کلومیٹر، یہ فاصلہ ایک ناقابل یقین قدرتی نشانی کی وسعت کو بتاتا ہے۔ پیشین گوئی ہے کہ حجاز کی سرزمین سے ایک ایسی زبردست آگ بھڑکے گی جس کی روشنی سینکڑوں کلومیٹر دور بصرہ شہر میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ مطلب ایک ایسی قدرتی آفت جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہ ملتی ہو۔ مزید 2 قدرتی نشانیاں انسانیت کو آزمائیں گی۔ ایک طرف لالچ کی آزمائش، جب دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ سامنے لائے گا اور لوگوں کو اس سے دور رہنے کی تاکید کی جائے گی، اور دوسری طرف خوف کی آزمائش، جب زلزلوں کی تعداد میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہو جائے گا، جو زمین کے عدم استحکام کی علامت ہوگی۔ اچھا، اب ہم ان عام نشانیوں سے آگے بڑھ کر ایک بہت مخصوص اور شاید سب سے کٹھن دور کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی شخصیت کے آنے کا دور ہے جسے دجال کہا جاتا ہے، اور اس کا آنا ایمان کی تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش مانا جاتا ہے۔ دجال یعنی سب سے بڑا جھوٹا مسیح ایک ایسی شخصیت ہے جو قیامت سے ٹھیک پہلے ظاہر ہوگی۔ اس کے پاس غیر معمولی طاقتیں ہوں گی۔ وہ جنت اور جہنم کا ایک دھوکہ پیدا کرے گا اور خدائی کا دعویٰ کر کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اس کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ انسانیت کے ایمان کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دے گا۔
ان دونوں ادوار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف دجال کا دور حکومت ہے جو 40 دن، مہینے یا سال پر محیط ہو سکتا ہے۔ یہ فتنہ، فساد اور دھوکے کا دور ہوگا۔ اس وقت زمین پر بدترین لوگ رہ جائیں گے جن کے دل جنگلی درندوں جیسے سخت ہوں گے۔ اور اس کے بالکل برعکس حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے بعد 7 سال کا دور آئے گا جو امن، انصاف اور بھائی چارے کا ہوگا، جہاں کسی دو لوگوں کے بیچ کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ اب ہم ان آخری اور سب سے بڑی نشانیوں کی طرف آتے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک کے بعد ایک جیسے تسبیح کے دانے گرتے ہیں تیزی سے ظاہر ہوں گی، اور ان کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ہونے کا اعلان کریں گی۔ ان میں شامل ہیں دھواں، دجال کا ظہور، دابۃ الارض نامی ایک جانور کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ کا نزول، یاجوج اور ماجوج کا خروج، 3 بڑے زمین میں دھسنے کے واقعات مشرق، مغرب اور جزیرہ نما عرب میں، اور آخر میں یمن سے نکلنے والی آگ جو تمام انسانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرے گی۔ یہی وہ واقعات ہیں جو دنیا کا آخری باب لکھیں گے۔ ان تمام نشانیوں میں سے ایک ایسی ہے جو a point of no return ہے، ناقابل واپسی نقطہ۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ اور ایمان لانے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا جو پہلے سے مومن نہ ہو۔ یہ مہلت کے خاتمے کا حتمی اعلان ہے۔ تو ان تمام نشانیوں کو جاننے کے بعد اب ہم اس ساری بات کے نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل مقصد ان نشانیوں کی پیشن گوئی کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے جو پیغام چھپا ہے اسے سمجھنا ہے۔ آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام نشانیوں کو اتنی تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف مستقبل کا حال بتانے کے لیے ہے یا ان کے پیچھے کوئی گہرا پیغام چھپا ہوا ہے؟ ماخذ اس کا جواب بالکل واضح طور پر دیتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ قیامت کو اپنی روزمرہ کے فکروں میں ترجیح کے طور پر رکھا جائے۔ اس کا مطلب خوف میں جینا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو ایک بڑے مقصد کے تحت گزارنا ہے۔ یہ علم ایک انتباہ ہے تاکہ ہم سب روحانی طور پر بیدار اور تیار رہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان نشانیوں کا اصل مقصد کیلنڈر پر تاریخیں لگانا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل میں ایک آئینہ رکھنا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ زندگی عارضی ہے اور اعمال دائمی ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ دنیا کب ختم ہوگی، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ جب کسی کا بھی وقت ختم ہوگا تو وہ اپنے ساتھ کیا لے کر جائے گا۔